اس کم کھانے میں آقا لعاب دہن ڈالتے تو 3-4 بندوں کا کھانا سینکڑوں ہزاروں افراد کے اندر پورا ہو جاتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کھود رہے تھے۔ میرے آقا نے بھی بنفس نفیس کدال پکڑ رکھی ہے، خندق کھود رہے ہیں۔ خندق کھودنے کے دوران ہوا چلی تو صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو میرے آقا نے بھی اپنے بطن اقدس پر، پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اور یاد رکھیں یہ میرے آقا کا فاقہ کوئی اضطراری نہیں تھا، کوئی مجبوری کی وجہ سے نہیں تھا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے تو اپنے حبیب کو اختیار دیا تھا، میرے محبوب اگر تو چاہے تو پہاڑ سونے کے بن کے حبیب تیرے ساتھ چلیں گے۔ اور آقا بھی فرماتے ہیں لو شئت لسارت معی جبال الذہب، فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو میرے چاہنے کی وجہ سے پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلیں گے۔ لیکن آقا نے فاقے کو اختیار کیا کہ میری امت کا کوئی مفلس، کوئی غریب، کوئی نادار اگر رات فاقے سے گزارتا ہے یا اس کے بچے رات فاقے سے گزارتے ہیں تو اس کے سامنے اس کے نبی کا نمونہ موجود ہو کہ کبھی میرے آقا نے بھی رات فاقے کے ساتھ گزاری تھی۔ سبحان اللہ۔ غریبوں کی خاطر حضور نے فاقے کو قبول کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا گھر قریب تھا، بیوی کے پاس گئے، جا کر پوچھنے لگے گھر میں کھانے کی کوئی شے موجود ہے؟ بیوی نے جواب دیا کہ چند سیر جو ہے، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، میں آٹا بناتی ہوں، تم بکری کو ذبح کرو، آج ہم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کرتے ہیں۔ اس کا منہ ادھر کر دیں جی۔ چند سیر جو ہیں، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتے ہیں اور سرکار کے ساتھ مزید 3 یا 4 بندوں کی دعوت کرتے ہیں۔ اب سنیے گا پوری حدیث اور آپ کو پتا چلے گا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو کتنی عظیم شانوں سے نوازا ہے۔ حضرت جابر نے جب سنا کہ گھر میں کھانے کی شے موجود ہے تو بڑے خوش ہو گئے، لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی کہ آج سرکار میرے گھر مہمان بن کے آئیں گے۔ وہ محبوب جن کے گلی کوچے کی زیارت کے لیے دنیا ترستی ہے اور جن کے رخ زیبا کو دیکھنے کے لیے انبیاء اور فرشتے بھی بےتاب رہتے ہیں اور جن کے قدموں کے بوسے لینے کو خدا کا عرش ترستا ہے، اے جابر آج تیرا کتنا مقدر ہے کہ وہ محبوب تیرے گھر مہمان بن کے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بڑے خوش ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے عرض کی میرے آقا آپ کی دعوت ہے اور آپ کے ساتھ 3 یا 4 بندوں کی دعوت ہے۔ خندق کھودنے والے صحابہ کی تعداد 1000 تھی، 1000 صحابہ کرام فاقے کے ساتھ تھے، 1000 صحابہ کرام۔ اب آپ سوچیں 1000 صحابہ کرام فاقے کے ساتھ ہوں اور گھر میں 3-4 بندوں کا کھانا ہو تو کیا پورا ہو سکتا ہے؟ بھائی یہاں پر 100 کے قریب افراد ہوں گے اور یہ 3-4 بندوں کا کھانا پکا کر آپ کے سامنے رکھ دیں تو کیا پورا ہو سکتا ہے؟ 1000 صحابہ فاقے کے ساتھ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، اور یاد رکھیں جب بندہ فاقے کے ساتھ ہو تو طلب بھی بڑھ جاتی ہے۔ گھر میں 3-4 بندوں کا کھانا ہے۔ حضرت جابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جا کر عرض کرتے ہیں میرے آقا میں نے آپ کی دعوت کی ہے اور آپ کے ساتھ 3-4 بندوں کی مزید دعوت ہے، حضور آپ میرے غریب خانے پہ تشریف لائیں، میں نے آج آپ کی دعوت کی ہے۔ تو سرکار کیسے برداشت کرتے کہ میں جا کر کھاؤں اور میرے صحابہ بھوکے رہیں جو میری خاطر دن رات ایک کر رہے ہیں،
اور میری خاطر کدالیں پکڑ کے خندق کھود رہے ہیں، حضور کیسے برداشت کرتے؟ دیکھیں نا، ایک ماں ہے، ماں وہ کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ میں کھاؤں اور میرے بچے بھوکے رہیں۔ تو یار اللہ رب العزت نے کسی ماں کو اتنی رحمت نہیں عطا فرمائی جتنی اپنے حبیب کو غلاموں پر رحمت عطا فرمائی ہے۔ حضور کیسے برداشت کرتے کہ میں کھاؤں اور میرے صحابہ نہ کھائیں؟ آقا نے اعلان کر دیا ساری خندق میں کہ اے خندق والو چلو، آج تم سب کی جابر نے دعوت کی ہے۔ وہ گارج کھانا کتنے بندیاں دا ہے؟ 4 یا 5 کا۔ آقا نے 1000 بندوں میں اعلان کر دیا کہ چلو تم سب کی جابر نے دعوت کی ہے۔ بڑے حیران پریشان ہوئے حضرت جابر کہ گھر میں 4 بندوں کا کھانا ہے، 5 کا ہے، 7 کا ہے، اور بندے 1000 آ رہے ہیں، تو میں کروں گا کیا؟ بڑے پریشان ہوئے، لیکن آقا نے تسلی دی، فرمایا جابر میرے آنے تک ہنڈیا کو چولہے سے نہیں اتارنا، آٹے سے کپڑا نہیں اٹھانا، میرا انتظار کرنا ہے۔ جب تاجدار کائنات، ماہ نبوت، مہر رسالت اپنے غلاموں کے جلوں میں 1000 صحابہ کے ساتھ حضرت جابر کے گھر پہنچے، تو گھر جا کے آقا نے پہلا کام یہ کیا کہ ہنڈیا سے ڈھکن اتار کے آقا نے اپنی تھوک، اپنا لعاب ہنڈیا میں ڈال دیا۔ آٹے سے کپڑا اٹھا کے آقا نے اپنی تھوک، اپنا لعاب ڈال دیا، بارکا اللہ سے برکت کی دعا مانگی، فرمایا کہ اڑوس پڑوس کی عورتوں کو بلا لو، روٹیاں پکانی شروع کرو۔ حضرت جابر کہتے ہیں روٹیاں پکنی شروع ہو گئیں، سالن نکلنا شروع ہو گیا، لوگ صحابہ کرام جی سیر ہو کے کھا کے چلے جاتے، لیکن کہتے ہیں خدا کی قسم لعاب مصطفیٰ کا اعجاز دیکھا کہ 1000 صحابہ جی سیر ہو کے کھا کے چلے گئے، لیکن جس ہنڈیا میں حضور نے اپنا لعاب ڈال دیا تھا اس میں سے قطرہ کم نہیں ہوا تھا، آٹے میں سے ذرہ کم نہیں ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ ذرا سوچئے کتنا عظیم معجزہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ 5 بندوں کا کھانا تیار ہے، 1000 صحابہ کرام جی سیر ہو کر کھا کے جا رہے ہیں، 1000 صحابہ کرام، لیکن کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جس ہنڈیا میں، جس کھانے میں، جس آٹے میں آقا نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا، رب نے محبوب کے لعاب کو ایسا منبع برکات بنایا ہے اور ایسا مصدر برکات بنایا ہے کہ وہ 4-5 بندوں کا کھانا 1000 کو پورا ہو گیا اور کھانا اسی کا اسی طرح باقی رہا۔ اچھا بھائی، جو بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری مثل بشر ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے جیسے بشر تھے، ہمارے جیسے بشر تھے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مثل بشر ہیں، عام بشروں کی طرح ہیں، ایمان سے بتا تیرے گھر میں 4-5 بندوں کا کھانا ہو اور تو تھونکے ڈالتا رہے، لعاب ڈالتا رہے، تو کیا وہ 1000 میں پورا ہو سکتا ہے؟ وہ تو تیرے گھر والے بھی اٹھا کر وہ کھانا باہر پھینک دیں گے، بھلے تو جتنا بڑا پاک باز ہے، لوگوں کو گھن آئے گی، لوگ نفرت کریں گے، ارے تو میرے آقا کی مثل کیسے بن سکتا ہے کہ تو میرے آقا کے لعاب کی مثل نہیں ہے، ذات کی مثل کیسے بن سکتا ہے؟ سبحان اللہ، بے شک۔ اچھا بھائی، آپ کو خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کوئی بندہ زخمی ہو جاتا ہے، اچانک بیمار پڑ جاتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں ہسپتال میں، ایمرجنسی بنی ہوئی ہے، وہاں ڈاکٹر اس کی جو ہے مطلب اسے ایڈ دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں اور اس کو سرجری کرتے ہیں، تو تب جا کر بندہ ٹھیک ہوتا ہے، دوا دیتے ہیں۔ لیکن یارو، صحابہ کرام علیہم رضوان کا اعتقاد کتنا پیارا تھا۔ کسی ایک صحابی کے متعلق منقول نہیں ہے کہ انہیں کبھی مشکل پڑی ہو، تکلیف پڑی ہو، مصیبت پڑی ہو، جنگوں میں زخمی بھی ہو جاتے تھے، لیکن یاد رکھو کسی صحابی سے منقول نہیں ہے کہ وہ صحابی کسی زخمی کو اٹھا کر کسی حکیم کے پاس لے گئے ہوں، کسی طبیب کے پاس لے گئے ہوں۔ نہیں، تمام صحابہ کا
عقیدہ کیا تھا؟ جب کوئی زخمی ہو جاتا، بیمار ہو جاتا، کوئی مریض ہو جاتا، صحابہ اٹھا کر اسے در مصطفیٰ پہ لے کے آتے، میرے آقا کی بارگاہ میں لے کر آتے، آقا لعاب دہن ڈال دیتے، رب اس بیمار کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اٹھائیے دلائل النبوت اٹھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت ابو قتادہ تھا۔ جنگ بدر میں ان کی دائیں آنکھ پر ایک تیر آ کے لگا، دائیں آنکھ پر۔ انہوں نے وہ تیر باہر نکالا، حدیث میں آتا ہے کہ ان کا آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا۔ آنکھ کا، بھئی توجہ ادھر ادھر نہ کریں، حدیث کا معاملہ ہے۔ آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا۔ بتائیے یہ مشکل تھی یا نہیں؟ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا اور ان کی بینائی ختم ہو گئی اور آنکھ میں سے خون جاری ہے، لیکن صحابی کا حسن عقیدہ دیکھیے کہ وہ آنکھ کا ڈھیلا اٹھا کر نہ کسی طبیب کے پاس گئے، نہ کسی حکیم کے پاس گئے، بلکہ آنکھ کا ڈھیلا اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ انہیں پتا تھا کہ رب نے اپنے محبوب کو بے اختیار نہیں بنایا، رب نے اپنے حبیب کو ہماری مثل نہیں بنایا، بلکہ رب کائنات نے اپنے حبیب کو اس کائنات میں اعجازی شان عطا کی ہے۔ حضور چاہیں تو اپنا لعاب ڈال کے حضور نابینا کو بینا بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قرآن بیان کرتا ہے، ابری الاکمہ والابرس، مادر ذات نابینا ہے، اس کی آنکھ میں پھونک مارتے وہ بینا ہو جاتا۔ یارو اگر رب کائنات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شان دے سکتا ہے تو میرے آقا کی شان کتنی عظیم ہوگی۔ اب وہ صحابی آنکھ کا ڈھیلا اٹھا کر لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن اگر ہمارے جیسے بشر ہوتے تو جواب تو یہ بنتا تھا، اگر آپ کے پاس کوئی زخمی اٹھا کر لے آئے تو آپ کہیں گے بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، اسے کسی حکیم کے پاس لے جاؤ، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، میرے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اگر حضور کچھ نہ کر سکتے تو آقا جواب دے دیتے، لیکن نہیں، حدیث میں آتا ہے میرے آقا نے اپنا لعاب دہن اس آنکھ کے ڈھیلے پر ڈالا اور آنکھ کے ڈھیلے پر ڈال کے حضور نے وہ ڈھیلا ان کی آنکھ میں رکھ دیا۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، جب میرے آقا نے لعاب دہن لگا کے اس آنکھ کے ڈھیلے کو اس کی جگہ پہ رکھا تو رب نے صرف بینائی مجھے نہیں عطا کی، بلکہ جتنا مجھے اس آنکھ سے نظر آتا تھا اتنا دوسری آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ ڈھیلا نکل آیا ہے تو ڈھیلا جوڑنے کے لیے کتنا بڑا آپریشن کرنا پڑتا ہے، یہ ڈاکٹروں سے پوچھئے۔ آقا صرف لعاب دہن لگا رہے اور لعاب دہن لگا کر ان کی مشکل کو حل کر رہے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی مشکل دور نہیں کر سکتے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ مشکل تھی یا نہیں، یہ حاجت تھی یا نہیں؟ اگر میرے آقا کا لعاب دہن لوگوں کی مشکلیں دور کر سکتا ہے اور بیماروں کو شفا دے سکتا ہے تو جس محبوب کی تھوک کی یہ شان ہے اس محبوب کی ذات کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آخری واقعہ سن لیجئے، بڑا ایمان افروز محبت انگیز واقعہ ہے، اور یہ واقعہ تاجدار صداقت، پیکر عشق و محبت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ میرے آقا کے لعاب کی شان کیا ہے، آپ کی تھوک مبارک کا اعجاز کیا ہے، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ہجرت کا حکم دیا، ہجرت کا حکم دیا۔ آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ لیا۔ جب جبل ثور کے پاس پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر کے عشق نے گوارا نہ کیا کہ میرا محبوب پتھروں پہ چڑھے اور میرے آقا کو تکلیف ہو۔ عرض کی آقا میرے کندھے حاضر ہیں، آپ میرے اوپر سواری کیجئے، میں آپ کو بٹھا کر غار کے دہانے تک لے جاؤں گا۔ حضور نے شرف عطا کر دیا۔ آقا چاہتے تو قدسیان فلک بھی آ سکتے تھے۔ اگر معراج کی رات جنت سے براق آ سکتا ہے تو پہاڑ کون سی بڑی چیز ہے،
لیکن سرکار نے اپنے یار غار کو شرف عطا کیا. شرف کیا کہ جس محبوب کی زیارت سے بندہ جہنم سے بچ جاتا ہے اور جنت کا مستحق بن جاتا ہے. تو یارو وہ صدیق اکبر، اس کا مقدر کس اوج کمال پہ ہوگا کہ جس کے پورے وجود کے ساتھ وجود مصطفیٰ لگ رہا ہے، جن کے سینے کے ساتھ آقا کی ٹانگیں لگ رہی ہیں اور جن کے سر کے ساتھ حضور کا سینہ لگ رہا ہے. صفا مروہ پہاڑی آپ نے سنا ہوگا. یہ صفا مروہ پہاڑی اللہ کی نشانی ہے. قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. اس کی تعظیم کا حکم قرآن دیتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم کرو. تو وہ نشانیاں کیسے بنی کہ ان پہاڑیوں پر اللہ کی ایک ولیہ حضرت ہاجرہ کے قدم لگ گئے. حضرت ہاجرہ کے قدم لگ گئے تو اللہ رب العزت نے ان کے قدموں کی نسبت سے صفا مروہ پہاڑیوں کو اپنی نشانی بنا دیا اور اس کی تعظیم کا قرآن میں حکم دیا. تو یارو اگر صفا مروہ پہاڑیاں حضرت ہاجرہ کے قدم لگنے سے اللہ کی نشانیاں بن سکتی ہیں تو وہ صدیق اکبر اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہوگا کہ جس کے ساتھ پورا وجود مصطفیٰ لگ رہا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو اگر صفا مروہ پہاڑیوں کی تعظیم کرتے ہو تو پھر صدیق اکبر کی بھی تعظیم کیا کرو. حضرت صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار کے دہانے پہنچے تو عرض کی میرے آقا میں اندر جا کر صفائی کرتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے، آپ یہاں ٹھہریے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے. حضرت صدیق اکبر اندر گئے. اندر غار میں سوراخ موجود تھے. حضرت صدیق اکبر نے صفائی کرنے کے بعد اب کپڑا نہیں ہے کہ سوراخ بند کریں، چونکہ پہاڑوں میں عموماً سانپ رہتے ہیں، موذی جانور رہتے ہیں. صدیق اکبر نے گوارا نہ کیا کہ میرے محبوب کو کوئی موذی جانور اذیت پہنچائے. تو یارو چشم فلک نے کبھی ایسا عشق کا نظارہ نہ دیکھا ہوگا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنا قمیص اتار دیا اور قمیص اتار کے اپنے ہاتھوں سے پھاڑ کے غار کے سارے سوراخ بند کیے. ایک سوراخ باقی رہ گیا، وہاں پر اپنی ایڑی رکھ دی. وہاں پر ایڑی رکھ دی. صدیق اکبر نے اپنا قمیص اتار دیا. عرض کی آقا تشریف لے آئیے. میرے آقا تشریف لے آئے. حضور نے دیکھا صدیق اکبر کے بدن پہ قمیص نہیں ہے. سرکار نے پوچھا اینا ثوبک یا ابا بکر، ابو بکر تیرا قمیص کہاں ہے؟ عرض کی آقا غار میں سوراخ تھے تو میں نے اپنا قمیص اتار کے پھاڑ کے غار کے سوراخ بند کر دیے. جب حضور نے اپنے یار غار کی یہ رفاقت دیکھی، یہ ایثار دیکھا تو میرے آقا کا بحر کرم جوش میں آیا. اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی. عرض کی اللہم اجعل ابا بکر مائی فی درجاتی یوم القیامہ. عرض کی اے اللہ جس طرح تو نے غار میں صدیق کو میرا ساتھی بنایا ہے، اے اللہ اس صدیق کو جنت میں بھی میرا ساتھی بنا دینا. سبحان اللہ، سلامت رہی. کیا بات ہے. جنت میں بھی اے اللہ صدیق کو میرے درجے میں جگہ عطا فرما دینا. واہ واہ. وہاں تو بعد میں نظر آئے گا، اللہ نے دنیا میں دکھا دیا ہے. جو میرے محبوب کا روزہ ہے نا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جو جنت کا ٹکڑا ریاض الجنہ ہے، اس ریاض الجنہ میں حضرت صدیق اکبر کا مقدر کس اوج کمال پر ہے. کوئی جنت البقیع میں ہے، کوئی جنت المعلا میں ہے. ہر ایک کی جگہیں بڑی بابرکت ہیں، لیکن یارو صدیق اکبر سے بڑھ کر کس کا مقدر ہوگا کہ اس امت میں بلکہ ساری خدائی میں اگر کسی کو حضور کے پڑوس میں جگہ ملی ہے تو صدیق اکبر کو ملی ہے. بے شک. حضرت فاروق اعظم کی قبر بھی تیسری ہے، بعد میں ہے. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قرب میں کسی کی جگہ ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ہے. اچھا، حضور غار میں تشریف لے آئے. حضرت صدیق اکبر نے اپنی ایڑی رکھی ہوئی ہے.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کی گود میں سر انور رکھ کے سوئے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر کی نگاہوں کے سامنے آقا کا چہرہ ہے۔ قربان جائیے، 3 دن لگاتار غار میں ایسے گزرے کہ یا غار تھی یا یار تھا۔ محب اور محبوب کے مابین کوئی تیسرا نہیں تھا۔ نگاہ محب اٹھتی ہے تو رخ ودھا پہ پڑتی ہے، اور نگاہ مصطفیٰ اٹھتی ہے تو چہرہ صدیق پہ پڑتی ہے۔ اگر باقی باللہ اپنے غلام اور نان بائی کو توجہ اتحادی کے ساتھ اس کے ظاہر کو اپنے ظاہر میں فنا کر سکتا ہے تو یارو سوچو نگاہ مصطفیٰ نے غار کی خلوتوں میں 3 دن صدیق اکبر کو کتنا فیض عطا فرمایا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت صدیق اکبر کا مقدر ہے، 3 دن لگاتار غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آقا سو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کا انتخاب کیوں کیا؟ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ کتنا بااثار ساتھی ہے۔ میرے آقا کا سر انور گود میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ اپنی ایڑی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کے سوراخ پہ رکھی ہوئی ہے، اس میں ایک سانپ تھا۔ اس نے صدیق اکبر کو ڈس لیا، ڈستا رہا۔ صدیق اکبر کی جان لبوں پہ آ گئی اور بڑی شدید اذیت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر جان جا رہی ہو تو سب سے پہلے جان کی حفاظت کرو، اپنی جان کی حفاظت کرو۔ نماز بھی بعد میں ہے، روزہ بھی بعد میں ہے، سب کچھ بعد میں ہے۔ شریعت کہتی ہے اپنی جان کی حفاظت کرو۔ صدیق اکبر کا عشق دیکھیے، فیصلہ کر لیا جان جاتی ہے چلی جائے لیکن اپنے محبوب کو نیند سے بیدار نہیں کرنا۔ میرے آقا نیند سے بیدار ہو گئے، حضور کو اذیت پہنچے گی۔ گویا صدیق اکبر ثابت کر رہے ہیں، کبھی مولا علی شیر خدا حضرت علی آقا کی نیند پر اپنی عصر کی نماز قربان کرتے ہیں، کبھی صدیق اکبر اپنے محبوب کی نیند پر اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ ہر صحابی بتا رہا ہے کہ باقی سارے فرائض بعد میں ہیں، پہلے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، پہلے حضور کی تعظیم ہے، باقی سارے فرض بعد میں ہیں۔ جنبش تک نہیں کی، حرکت تک نہیں کی، بس صرف یہ ہوا کہ آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، ایک آنسو کا قطرہ رخ ودھا پہ گر گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے۔ حضور پوچھتے ہیں ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی میرے آقا کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے، سانپ نے ڈس لیا ہے اور بڑی شدید اذیت اور تکلیف ہے اور قریب ہے کہ روح قفس انصری سے پرواز کر جائے۔ آقا نے نہیں فرمایا کہ جا کر کسی حکیم کو تلاش کرتے ہیں، کسی طبیب کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا تو ہم اسپتال لے کر جاتے۔ ارے ناداں تو کس شکل اور صورت سے اپنے آقا کو اپنی مثل کہتا ہے؟ میرے آقا نے کسی حکیم کو تلاش نہیں کیا، کسی طبیب کو تلاش نہیں کیا، بلکہ حضور نے صدیق اکبر کی ایڑی پر اپنا لعاب لگا دیا، اپنی تھوک لگا دی۔ جب اپنا لعاب لگایا تو صدیق اکبر کی صرف جاتی جان واپس نہیں آئی، بلکہ کہتے خدا کی قسم لعاب مصطفیٰ لگنے کی دیر تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے ساری زندگی مجھے ایڑی پر درد ہی نہیں ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری زندگی ایڑی پر درد ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ میرے آقا کے لعاب کی شان ہے، آپ کی تھوک کا اعجاز ہے۔ یارو سوچو جس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کی برکات کا یہ عالم ہے، اس محبوب کی ذات کی برکات کا عالم کیا ہوگا؟ تو محفل میلاد منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت معلوم ہو اور سرکار کی عظمت کے ساتھ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے، حضور کا عشق پیدا ہو جائے۔ آج مادی دور میں جب ہر بندہ مال کی طلب میں ہے، حرص اور لالچ میں ہے اور اپنی آخرت کو بھول چکا ہے، اس مادی دور میں یہ محفل منعقد کرنے کا